بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا ہوا ہے، یہ بات گزری تھی نا۔ یاد رکھو، دین اسلام نہ رائے پر ہے، نہ قیاس پر ہے، نہ عقل پر اس کا دار و مدار ہے، نہ کسی صحابی اور اسکالر سے اس کا تعلق ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے جو چیز پہنچائی ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس میں نہ عقل کا دخل ہے، نہ قیاس کا دخل ہے، نہ کسی صحافی اور لیڈر یا سپر پاور کے قوانین کا کوئی عمل دخل ہے۔ خالص ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی کو دین سماوی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دین سماوی، یعنی آسمان سے اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے اسی کو کہا جاتا ہے دین اسلام، دین سماوی۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ اور جو شخص اس دین کو اپنے نفس پر پرکھے گا، دین کو چھوڑ کر کے نفس پرستی کرے گا، دین کو اپنے مرضی کے مطابق بنائے گا اور سوچے گا دین ہمارے مرضی کے مطابق چلے، نفسانی خواہشات کے مطابق، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ یاد رکھو، تمہارے درمیان ہمارے رسول موجود ہیں، اور تم تمام لوگوں کو رسول ہی کی بات سننی ہے۔ اگر رسول تمہارے مرضی کے مطابق چلنے لگیں تو لعنتم، تم بڑی مشکلات میں گر جاؤ گے۔ بیوی کا دین اور ہوگا، شوہر کا دین اور ہوگا، بیٹے کا اور ہوگا، تو ماں باپ کا، اور ایک گھر میں 50 دین موجود ہے۔ لیکن نہیں، پورے گھر کا، پوری دنیا کو ایک ہی دین ماننا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ اگر کوئی اپنی نفس پرستی شروع کیا تو دین سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ ہمارے نبی، وہ شخص جو اپنا دین، اپنا الہ اپنے نفس کو بنایا ہے، آپ اس کی کیسی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیا سدھار سکتے ہیں؟ سدھرے گا وہ جو اللہ کو اپنا رب مانے، اور جو اپنے نفس کو کی پوجا کرتا ہے وہ کیسے سے سدھر سکتا ہے؟ اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اسی طرح سے بات بڑی واضح ہو گئی کہ اللہ نے دین کو واضح کر دیا ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے سکھا دیا ہے، اب سب کچھ واضح ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جیسے اسلام نازل کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے، جیسے آپ لے کر کے آئے تھے، آج اگر کوئی آدمی چلنا چاہے تو دین ویسے ہی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ کیوں؟ ہم نے بتایا دین دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ و سنت رسول کا۔ الحمدللہ قرآن میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ رب العالمین نے فرمایا اے نبی ان سے کہے لئن اجتمعت الانس والجن، دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر کے اگر قرآن پاک جیسی ایک آیت لانا چاہیں تو ساری کائنات کے انسان اور جنات مل کر کے بھی ایک آیت لا نہیں سکتے۔ رب العالمین نے اعلان کیا فَإِلَّا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کہیں سارے تمہارے حواری موالی مددگار مل کر کے ایک سورت قرآن جیسی پیش کرنا چاہو تو اللہ نے فرمایا آج تک تو نہیں پیش کر سکے، ابھی تک، آئندہ بھی کبھی پیش نہیں کر سکیں۔ قرآن کیوں جلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، قرآن کو مٹا نہیں سکے۔ کلکتہ کی سی پورٹ پر آج سے 50 سال قبل قرآن کو جلایا، کیا کون سا قرآن ختم ہو گیا؟ جلا کر کے اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ آئے دن آج پڑوسی ملک میں ایک نے قرآن کو رکھا، پارلیمنٹ کے اندر رکھا، زمین پر رکھا اور اپنا بوٹ رکھ کر کے اس کے قانون کو ہم نے کچل دیا، اب ہمارا قانون چلے گا۔ جانتے ہیں صبح ہونے کے پہلے پہلے ایسے زلزلہ آیا کہ دنیا آج تک پریشان رہی۔ جان معلوم ہے نا جو پڑوس میں زلزلہ آیا تھا کیوں آیا تھا؟ وہاں کے کسی ذمہ دار وزیر نے قرآن پاک کو ایسے رکھا، کہا اب اس کا قانون ہم نے اپنے قدموں سے کچل دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کون سا؟ قرآن سے جو ٹکر لیتا ہے خود وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن اپنی اصلی حالت پر موجود ہے آج بھی اسلام کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ رب العالمین نے واضح کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اسی لیے الحمدللہ آج قرآن اپنی اصل حالت میں ہے اور دنیا کے بہت سارے لوگوں نے اسلام بتانا چاہتے ہیں اس مسئلے میں کہ آج اسلام مخالفت پر کیوں دنیا یہودیوں کے کوئی نہیں مخالفت کر رہا ہے، عیسائیت کے کوئی نہیں مخالفت کر رہا ہے، ہندوؤں کے کوئی نہیں مخالفت کر رہا ہے، بدھسٹوں کے کوئی نہیں مخالفت کر رہا ہے، لیکن آج سارے لوگ مل کر کے کس کی مخالفت کر؟ اسلام اور مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے الحمدللہ، ایک تو یہ ہے کہ اسلام اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ دنیا نے کیا چاہا تھا؟ سورۃ النساء وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو ہیں دنیا کے لوگ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے۔ کیا؟ ایک ہی خواہش اور ایک ہی، جس وقت سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے دنیا ہم سے اور آپ سے ایک ہی چیز چاہتی ہے، کیا؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، جیسے یہ کفر دین الہی کا کفر کر کے دین سے خارج ہو گئے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی انہی کی طرح کفر کر ڈالو، بے دین ہو جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم اور وہ سیم ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ جائے۔ دیکھو اللہ رب العالمین فرمائے یہ مطالبہ ہے رب العالمین نے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ قُلْ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
دنیا تم سے کبھی یہود و نصارہ راضی ہو ہی نہیں، کچھ بھی کر ڈالو، چاہے جتنی ان کی باتیں سن ڈالو، ان کو کتنا بھی تم سر پر بیٹھاؤ، لیکن تم سے کب ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ راضی ہونے کی ایک ہی شکل کیا ہے؟ حتی تتبع ملتہم، تم ان کے ملت، ان کے دین کی پیروی تم کرنے لگو، بس۔ ساری دنیا ہمارا سے یہ مطالبہ کرتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اگر آپ ان کی پیروی کریں گے علم آ جانے کے بعد، تو یاد رکھیں پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ سب ہم سے یہی چاہیے، لیکن آج تک چاہتے رہے، کامیاب نہ ہو سکے، اور انشاءاللہ آئندہ کامیاب ہوں گے نہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی طاقت کا زور، اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یا لوگوں کو روکنے کے لیے کبھی نبی علیہ السلام کا کارٹون، نعوذ باللہ، کبھی ان کے شان میں گستاخیاں۔ لیکن سوال یہ ہے، کارٹون اس کا بنایا جائے جس کو کسی نے دیکھا ہو، جس کو کسی نے دیکھا ہو۔ شیطان کا تو کارٹون بنا سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کارٹون کوئی شکل بنا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ حسان بن ثابت کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا گویا کہ آپ اپنی مرضی ہی سے، آپ جیسے چاہتے گئے رب ویسے آپ کو بناتا گیا۔ جب دیکھنے والوں نے کہا چاند بھی آپ کے خوبصورتی کے سامنے ہیچ ہے، تو کارٹون بنائے، کسی شیطان کا بنا، اپنے دادا کا بنایا ہوگا، اپنے نانا کا بنایا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو تو کارٹون کوئی ظالم بنا ہی نہیں سکتا۔ جہاں اللہ نے جس مقام پر اپنے نبی کو رکھا ہے، وہاں تک کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ گئے نا۔ لیکن یہ صرف ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین سے متنفر کرنا، اسلام سے متنفر کرنا، یا ایسے مفاسد سے، ایسی چیزوں سے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر کے دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کرنا، تو یہ ان کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے۔ ورنہ الحمدللہ قرآن پاک بتا رہا تھا، قرآن پاک کے اندر کتنی بھی تبدیلی کرنا چاہے تبدیلی نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ عرب کا ایک بہت بڑا ادیب، بہت بڑا عربی زبان کا مالک، اس نے دعویٰ کیا، لوگوں نے جب چاہا کہ کوئی بناؤ ایسے قرآن کا مقابلہ کرو، اس نے بہرحال کہا کہ 6 مہینے کی ہمیں مہلت دے دی جائے۔ کتنے؟ 6 مہینے کی۔ اور مہلت کیسے ہو؟ ایک گھر ہو جس میں کاغذ رکھ دیا جائے، قلم رکھ دیا جائے، سیاہی رکھ دی جائے، کھانے پینے کا انتظام ہو، 6 مہینے تک کوئی انسان ہم سے بات نہ کرے، تاکہ ہم یکسوئی سے ساتھ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب ہم پیش کر سکیں۔ لازمی چیز ہے۔ مقصد یہ تھا کہ قرآن جیسی ایک سورت بھی کوئی پیش کرتے تو قرآن کا چیلنج ختم۔ ابن المقفع نام ہے کم بخت کا، بہرحال بیٹھا، ساری سہولتیں مقرر کر دی، ساری قوم نے مل کر کے پیسہ اکٹھا کیا۔ اب سوچ رہے ہیں 1 مہینہ گزرا، اب تو 2-4 سورتیں لکھ ڈالا ہوگا، 2 مہینہ گزرا، چلو اب تو سورہ انفال تک پہنچ گیا ہوگا، 4 مہینے گزرے، اب تو بالکل آخر ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد اس کے قول کے مطابق قوم نے 6 مہینے انتظار کیا۔ وہ گھر سے باہر نکل، ساری ضرورتیں اس کی گھر وہاں رکھ دی گئی ہیں۔ 6 مہینے کے بعد جب دروازہ کھلوایا تو اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے نا۔ پورے پیپر جو تھے لکھتا ہے اور پھر پھاڑ کر کے پھینکا ہوا ہے، اور پیپروں کے ردی پیپروں کے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے پورا قرآن، وہ اپنا سر پکڑ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم دن بھر محنت کرنے کے بعد ایک آیت بناتے، پھر قرآن کا مقابلہ کرتے، تو کہتے ہیں نہیں تو قرآن کے مقابلے میں کے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد تو قرآن اللہ نے جیسے نازل کیا
اس وقت اللہ تعالیٰ نے نجومیوں سے، کاہنوں سے، شیطانوں کی ملاوٹ سے اللہ نے پاک کیا، اور نازل ہو جانے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا سنقرئک فلا تنسا، آپ گھبرائے نہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پھر لوگوں نے دنیا سے قرآن جب لکھا گیا تو دنیا کی بہت سارے بدماشوں نے سوچا قرآن جلا جلا کر کے ختم کر دو تاکہ کوئی مصحف قرآن کا باقی، کوئی نسخہ باقی ہی نہیں رہ جائے۔ بڑی کوششیں کی گئی، دنیا کی سپر پاور قوت روس نے یہی سب کچھ کیا تھا، لیکن جس دن روسی حکومت ختم ہوئی پتہ چلا کہ اس کی پابندی کے باوجود سارے مساجد سے تو قرآن جلا دیا ہے، لیکن ہزاروں حفاظ بغیر اس کے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ دیکھا آپ نے کیوں؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، یہ اسلام، قرآن جو اسلام پیش کر رہا ہے، یہ قرآن باقی رہے گا۔ کتنے بھی اس کو نسخے جلاؤ گے، تم پریس جلا ڈالو، حفاظ کو قتل کر ڈالو، گھروں سے نکال کر کے قرآن مسجدوں سے نکال کے اس کو ختم کر ڈالو، لیکن کرو گے کیا؟ ہم نے قرآن کو ایک تو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے، اور دوسرے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ آدم کی جو اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں، اس میں اربوں ایسے ہیں جن کے سینوں میں میں نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ چلا سوچو کون نکال سکتا ہے؟ کون نکال سکتا ہے؟ وہاں بل ہوا قرآن مجید فی لوح، وہاں لوح محفوظ میں ہے، اور اس زمین پر کوئی دنیا یہ نہ سمجھے یہ مسجد کے اندر رکھے، نہیں، جتنا یہاں رکھا ہے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ دوسری چیز ہے میرے بھائیو حدیث رسول۔ حدیث رسول الحمدللہ حدیث کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا۔ آج تک حدیث کسی نے گڑھنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے محدثین، ایسے ایسے حفاظ حدیث پیدا ہوئے جنہوں نے حق اور باطل کو جدا کر دیا۔ مامون رشید کے سامنے لایا گیا ہے، پکڑا گیا ہے کہ حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کرتا ہے۔ مامون رشید نے کہا دیکھیں شیطانوں کا ٹولہ آج سے نہیں، ہمیشہ اسلام کو بگاڑنے کی، اصلی اسلام کیوں؟ قرآن و حدیث ختم ہو جائے، اصلی اسلام کو وجود چلا جائے۔ اللہ نے دونوں کو محفوظ رکھا۔ لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی لوگ چاہیں گے قرآن و حدیث میں اصلی اسلام موجود ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب مامون رشید کے سامنے لایا گیا پکڑ کر کے اور حکم دے سے گردن مار دی جائیں، بغداد کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ آج نبی علیہ السلام کے نام پر جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں کی والے کی گردن ماری جائے گی۔ اور جب جلات چلا گردن مارنے کے لیے، کہا سنو سنو، دیکھو مرتے دم تک وہ کم وقت جو ہے زہر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب گردن مارنے کی باری آئی، جلاد آگے بڑھا تو کہا سنو سنو ایک منٹ گردن مارو، لیکن میری گردن مارنے سے کیا کرو گے؟ کہا تم نے اتنی حدیثیں گڑھی ہیں؟ کہا کہ گردن مارنے کے پہلے تو میں نے 40,000 جھوٹی حدیثیں لوگوں کو بیان کر دیا ہے، گردن مارو حدیثیں کس تو میرا کام تو ہو گیا، ہم نے 40,000 حدیثیں گڑھ کر کے بیان کیا۔ حالانکہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسی بات کہے کے جائے جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ وہاں اس کو جواب دیا، ارے احمق این انتا، تو کیا سمجھتا ہے تیری گردن تو ماریں گے، اور 40,000 حدیثیں اگر تو نے گڑھ کے لوگ مسلمانوں میں عام کر دیا ہے تو اس کا بھی علاج کرنے والے ہمارے پاس موجود ہے۔ اے ظالم تو کیا سمجھتا ہے؟ این عبداللہ ابن المبارک، این انت من ابن المبارک، تمہیں معلوم ہے تجھ جیسے جھوٹے کا قلعہ کما کرنے کے لیے، تیری جھوٹی روایتوں کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اللہ نے یہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک کو پیدا کیا ہے۔
علی بن مدینی کو پیدا کیا ہے. یہ علماء تو تیرے سے پہلے ہی تیرے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آج تک کوئی جھوٹی حدیث بیان کر کے آگے نہ بڑھ سکا. جہاں بیان کیا لوگوں نے کہا نہیں صحیح نہیں, اور پتہ لگایا کہ فلاں دجال نے یہ گڑا ہے دنیا میں, اور اس کو اللہ نے ذلیل و کھڑا کر دیا. ہمارا تو کچھ نہ بگڑا, اور بگڑا تو کس کا بگڑا؟ ظالم کا بگڑا. تو قرآن اور حدیث اپنی اصلی حالت پر موجود ہیں, اور انہی دونوں چیزوں میں جو کچھ ہے وہی اسلام, اس کے باہر جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. وہ مشہور غازی محمود دھرم پال جو بن گیا تھا, کم وقت مشرک مرتد ہو گیا تھا, آریہ بن گیا تھا نام نہاد, لیکن پھر دوبارہ مسلمان کیوں بنا؟ اس کی بڑی طویل داستان ہے. کہتا ہے 2 عالم تھے جنہوں نے ہمیں پھر دوبارہ مسلمان بنایا. وہ بڑی طویل داستان. غازی محمود کے نام سے جو غازی محمود بن گیا, دھرم پال کے بجائے کیا بن گیا؟ وہ غازی محمود. نام بھی رکھا اپنا غازی, ہم غازی بنیں گے. تو کہتا ہے کہ سب سے بڑی حیرت تھی, ذرا دیکھو ہم نے جتنے اعتراضات کیے تھے, کس بھی کہ فلاں عالم نے یہ کہا, فلاں مفسر نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. اتنے بڑے بر صغیر متحدہ ہند میں سارے مولوی وہی جواب دیتے رہے, بھائی فلاں نے یہ کہا تو اس کا معنی یہ ہوگا, فلاں نے کہا تو کہا کہ ایسے ملاؤں کی باتوں سے ہمیں کبھی تسلی نہیں. بتا تو اسلام ہے کیا؟ اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث. حاشیے میں اگر کوئی چیز لکھ دی گئی ہے وہ اسلام نہیں ہے, قرآن و حدیث. لیکن ایک مرد مومن ملا ہمیں, شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری, کہتے ہیں انہوں نے ان کے جوابات سے ہمیں ہتھیار ڈال دینا پڑا. کہا میں لکھتا کہ فلاں نے کہا, فلاں نے کہا. مولانا امرتسری کہتے ہیں فلاں نے کیا کہا, قرآن اس کا ذمہ دار نہیں, قرآن نے کیا کہا وہ ذمہ دار. اب بتاؤ فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, ہم جواب دینے کے ذمہ دار نہیں, اور وہ اسلام نہیں. قرآن نے کیا کہا ہم اس کے ذمہ دار, قرآن سے کوئی عیب نکال, میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ ایسا جواب تھا کہ کسی غیر قرآن فلاں کا ہے, فلاں کا. مولانا امرتسری ایک ہی لفظ میں اس کو کیا کیا, نہیں یہ ہم نہیں, وہ ذمہ دار ہے, ہم قرآن کا دفاع کرنے کے ذمہ دار. بتا قرآن میں کیا ہے؟ کہا یہی ایک ایسا جملہ تھا کہ ہمیں شکست دیا, اور پھر دوبارہ ہم دھرم پال کے بجائے غازی محمود بننے کے لیے تیار ہوا. تو میرے بھائی اسلام وہ حاشیہ نہیں ہے, اسلام کیا؟ کتاب اللہ و سنت رسول. فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے لکھا, اس کی اپنی ذاتی رائے ہوگی, نہ وہ قرآن ہو سکتا ہے نہ وہ حدیث. الحمدللہ یہ دونوں موجود ہیں. اب اگر امت چاہتی ہے کہ اصلی اسلام پر آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کو وہ سیکھے, ان دونوں کو سمجھے, ان دونوں کو پڑھے. ان میں جو ہے وہی اسلام ہے, باہر کا کیا ہے وہ اس کا اسلام ذمہ دار نہیں. اس لیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں, سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے, اب کوئی چیز باقی نہیں. آگے اللہ اکبر. وہ السواد الاعظم, یہ لفظ یاد رکھنا. کیا ہے بھائی؟ یہی سواد ہے. کون؟ صحابہ, جماعت صحابہ, اور جو کتاب سنت پر صحابہ کے منہج پر چل رہے ہیں وہی کیا ہے؟ سواد آدم. یہ ہمارے بر صغیر کا بڑا چول. بھائی آپ کی تعداد کیا ہے؟ سواد آدم تو ہم ہیں, تو سواد آدم کیا چیز ہے وہ سمجھو. تو ایسا تو نہیں کہ کوئی پارلیمانی الیکشن ہو کہ بھائی جس کی سیٹ ہے وہ کیا سواد ہے آدم ہے, تو مودی بھی سواد اعظم بن گیا. کیا کہ وہی سواد آدم. کیا سواد آدم کا معنی یہی ہے؟ سواد اعظم سمجھو بڑا, یہی ایک جملہ ہے جس سے پبلک کو بھڑکایا گیا. یہاں کیا سواد آدم کون ہے؟ اللہ اکبر. کتاب جس کے ہاتھ میں ہے ذرا دیکھو. وہ السواد الآدم,
وہی سواد آدم کون؟ اصحابہ وہم الجماعہ، جو جماعت صحابہ ہے وہی کیا ہے؟ سواد آدم ہے۔ اور پھر والسواد الآدم، سواد آدم ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس حق ہو، تو اہل حق کو کیا کہا جاتا؟ سواد آدم۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ سواد آدم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس صحابہ کا منہج ہو، کتاب و سنت و حق پر جو ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سواد آدم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن میں کہتے ہیں سواد آدم وہ ہے، جماعت وہ ہے، حق پر ہو گرچہ کیا ہو؟ ایک ہو، تعداد نہیں دیکھی جاتی، حق جو ہے اس اور حق پر چلنے والوں کیا کہا جاتا؟ سواد آدم۔ آؤ قرآن پاک سورۃ النحل، ان ابراہیم کان، بولو، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ اجتباہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ، اے لوگو ابراہیم تو پوری امت تھے، اللہ تعالیٰ کی کیا تھے؟ جب نکلے ہیں عراق سے نکلے ہیں تو کتنی بڑی جماعت تھی، ایک بیوی ایک قرابت دار، کیا تھے وہ؟ اکیلے۔ کیوں؟ امت اس کو کہتے جو حق پر ہو اور حق کی دعوت دے رہا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت۔ اسی لیے اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تو ماشاء اللہ کیا پوچھنا ان کے علم کا، قرآن و حدیث کا علم۔ انہوں نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا پوچھا، بھائی امت کون ہے معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا جو بڑی بڑی جماعت جو ہوتی امت ہے۔ کہا نہیں، یہ معاذ جو ہے یہی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت معاذ کو کیا قرار دیا؟ امت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ان کو یمن کا داعی بنا کر کے بھیجا تھا، ایک تھے، اکیلے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ امت ہے، حق پر ہے اور حق کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ دو تین نصوص ایسے اور ہیں ہمارے سامنے، لیکن کہنے کا مطلب اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر ولتکم منکم امہ، تمہارے اندر ایک جماعت امت ہونی چاہیے۔ امت کس کو قرار دیا؟ ایک گروہ کو۔ کون؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دیں، برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیے ہیں۔ تو امت سواد آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حق پر ہوں گرچہ تھوڑے ہی صحیح۔ اسی لیے اہل علم قال کرتے ہیں کہ امت وہ ہے جو تھوڑے ہوں، لا تغتر بکثرت السالکین۔ فضیل ابن عیاض کہتے کہ اے لوگوں، حق پر چلنے والے امت ہے گرچہ تھوڑے ہوں، ان کی اتباع کرو، اور بھیڑ بکریوں کی طرح باطل کی طرف کتنے بھی زیادہ چلنے والے ہوں، ان کی کثرت کو دیکھ کر کے کبھی دھوکہ نہیں کھانا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، زہد الکبیر میں، اللہ زہد کے اندر، ایک دن عمر فاروق کی مجلس میں جمی ہوئی تھی مجلس، ایک بدو آیا تھا، کھڑا ہوا، اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھے اقلین میں بنانا، اقلین اقلیت میں، جو تھوڑے لوگ ہیں ان میں شامل کرنا۔ عمر فاروق نے دیکھا دعا کر رہا ہے بدو ایسی خطرناک،
اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ ہمیں اقلین میں تھوڑے لوگوں میں جو ہے ان میں شامل کر لینا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھائی حق کیوں اسی دعا کر رہا ہے؟ کہا امیر المومنین صحیح دعا کر رہے ہیں۔ کہا کیا مانگے؟ اللہم اجعلنی من الاقلین۔ عمر فاروق نے پھر اس کو ڈانٹا، ارے کیا غضب، اقلین میں بڑی بات بہت بڑھ گئی۔ وہ بدو اپنی جگہ سے ٹلنے والا نہیں، عمر فاروق بھی بالکل تیار ہیں۔ تو عمر فاروق نے کہا اچھا بتا کیوں اسی دعا کر رہا ہے؟ کہا امیر المومنین اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور، قلیلا ما تشکرون، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑھا کہ تھوڑے ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، باقی اکثر تو کیا ہوتے ہیں؟ ناشکر۔ اللہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ امیر المومنین ذرا دیکھیں پوری قوم سبا جو ہے ابلیس کے شیطان کے پیروی کرنے لگے، الا فریقا من الم، بس مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا تھا جو ابلیس اور شیطان کی روش سے اپنے آپ کو بچائے۔ امیر المومنین آپ کو تو دعا کرنی چاہیے تھا، ہم کو ڈانٹ رہے تھے۔ اللہ اب عمر فاروق نے اتنی آیتیں سنی، اللہ تواضع، عمر فاروق کی تواضع کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ اکبر، اے لوگو میں بلا وجہ اس بدو کو ڈانٹ رہا تھا، سن لو کل الناس افقہ من عمر، ہر آدمی عمر سے بڑا عالم ہے۔ اللہ اکبر، تواضع ذرا دیکھو عمر فاروق کی، غصہ نہیں، اپنی حد تک نہیں، کل الناس افقہ من عمر۔ اے لوگو سن لو، بدو کو ذرا دیکھو کتنی اچھی بات کر رہا ہے، کتنی دلائل، کتنی اچھی دعا کر رہا ہے، میں اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ کل الناس افقہ من عمر، ہر آدمی عمر سے زیادہ دین سمجھنے والا ہے۔ اللہ، عمر فاروق کی تواضع تھی میرے بھائی۔ تو اسی لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ سواد اعظم فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر، یہ چیز رہ گئی ہے، اس کو بھی ذرا اچھی طرح سے سمجھو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول چل رہا ہے نا، ہاں کس کا قول ہے؟ رجل کلام عظیم من رجل عظیم، نے بتایا تھا نا کلام بڑا زبردست ہے، کیوں؟ بڑے زبردست آدمی کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ کیا کہا؟ فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا دین کی کسی بات میں، فقد کفرا، کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ ذرا دیکھو بھائی اس فتوے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہتے وہ بھی وہابی ہو گئے تھے، آج تو کہہ دیں گے بھائی ان کا عقیدہ نہیں، لیکن اسی عمر فاروق کے اس قول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اے لوگو، صحابہ کا مقام، سواد اعظم کا مقام، اللہ کے رسول نے جو جماعت تیار کی تھی کتاب و سنت اور اسلام کی ترجمانی کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھو۔ فمن خالف فی شیء من امر الدین فقد کفر، کیا مطلب ہوگا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اس جملے کا 3 معنی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اب ایسا تو نہیں کہ صحابہ کی کسی بھی بات کی مخالفت کرنے کے بعد اسلام سے خارج ہو جائے، صحابہ خود ایک دوسرے کے باتوں میں اختلاف کرتے تھے، لیکن یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے بھی کیا نقل کر رہے ہیں؟ جس نے بھی صحابہ کی مخالفت کسی چیز میں کیا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس قسم کی عبارت عقیدے کی بحث میں بہت زیادہ آتی، جو بھی منہج یا عقیدے کی کتاب پڑھیں گے یہ جملہ بہت، فقط کفر، من ترک الصلاۃ فقط کفر، سمجھ گئے نا؟ تو ایک معنی تو یہ ہوگا اس کا کہ جس نے صحابہ کرام جس عقائد پر تھے،
کیا منہج ہے نا عقائد. اب عقائد کی کسی بھی ایک چیز کے انکار کر دینا والا کیا ہو جائے گا؟ کافر، گیا اسلام سے خارج ہو گیا. عقیدے تقدیر کا انکار کر دیا، ہاں تقدیر کا انکار کیا، گیا کام سے. کیوں؟ تقدیر ارکان ایمان میں سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ. فرشتوں کا کسی نے انکار کر دیا، اگر فرشتوں کا کسی نے انکار کر دیا اس کا مطلب اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطہ تھا اس کو ختم کر دیا. اتنی قرآن پاک کی اتنی آیتیں ہیں فرشتوں کے بارے میں. تو عقیدے کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو بتلانا چاہتے ہیں وہ کیا؟ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا یا یہ جو اسلام کے جو عقائد ہیں، عقیدے کی چیزیں ہیں، عقیدے کی کسی بھی چیز کا انکار انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے. نمبر 2، کبھی ایسا ہوتا ہے، اس عبارت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو ہو گئی نا عقیدے کا انکار مراد ہے. نمبر 2، آدمی کبھی صحابہ کی مخالفت، غور سے سنو، صحابہ کے طور طریقے کی مخالفت جو ہے یہ مخالفت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں آج جن لوگوں نے صحابہ کی مخالفت کی، صحابہ کو گالیاں دیا، صحابہ کو مرتد کہا، سوائے 3 صحابہ کے کسی کو مسلمان نہ سمجھا، اللہ اکبر. اب ان کے عقائد کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، ان کا صحابہ کرام کی مخالفت کرنا وہ کہاں تک کفر میں داخل ہو گئے، اللہ اکبر. اور کہتے کہتے یہاں کر ڈالے کفر میں کہ قرآن 40 پارہ تھا، جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا تھا مولا علی کے پاس، لیکن جبرائیل غلطی کر کے 30 پارے تک کہاں لے کے چلے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 30 پارے وہاں جانے کے بعد جبرائیل امین کو پتا چلا وہی تو مولا علی پلانی تھی، لیکن چلے گئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ اکبر. اس لیے 10 پارہ جو باقی تھا جس میں ہمارے مسائل بیان کیے گئے تھے وہ سب کہاں ہیں؟ وہ علی کے پاس. اور کہاں گیا؟ وہ بکری چبا گئی یا غار منصر سرمن رعا میں غائب ہے. اب آئیں گے ہمارے امام معصوم، آئندہ تو 10 پارے لے کر آئیں گے. نعوذ باللہ. کہاں تک انسان کفر میں چلا گیا. صرف اس بنا پر کہ مخالفت کس کیا اس نے؟ صحابہ کرام کی. نمبر 3، اور دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی شان یہ تھی جب بھی انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا گیا گردن انہوں نے جھکا دیا. آگے اللہ نے فرمایا سورہ مریم سورہ نور کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اپنی حرکتوں سے بعد آ جانا چاہیے. کون؟ جو نبی کی حدیث، نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، نبی کی باتیں ٹھکرا دینے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں فتنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے، کہ نبی کی مخالفت کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ توحید بھی چھین کر کے ان کو شرک میں مبتلا کر دے. دیکھیں کبھی صحابہ کرام کا کوئی طریقہ چھوڑ دینے میں چھوڑتے کہیں ایسا نہ ہو انسان کفر میں چلا جائے. اس لیے کیا کہا؟ جس نے صحابہ کی کسی بھی دین کے معاملے میں جس نے صحابہ کی مخالفت کیا اس نے کیا کیا؟ کفر، یعنی کفر میں وہ شامل ہو جائے گا. نمبر 3، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد کر لو.
کفر کا معنی کتنا ہو گیا؟ 3. ایک عقائد کا انکار، نصوص کا انکار، دین کا استہزاء مذاق اڑانا، سب کیا ہے؟ صحیح معنوں میں انسان کافر ہوا. نمبر 2، کافر تو نہیں لیکن یہ عمل انسان کرے گا تو اے عمل اس کو کہاں تک پہنچا دے گا؟ کفر تک، یعنی کفر کا سبب. جیسے عربی میں بڑا بہترین مقولہ ہے، کہا جاتا ہے البدعۃ برید الکفر. کیا کہا جاتا ہے؟ البدعۃ برید الکفر. بدعت جو ہے یہ پوسٹ ہے، وہ بھی کون سی پوسٹ جو آج کیسے چلیں گے کیا؟ ارے وہ ممتاز ہاں امپوسٹ، ہاں بڑا دورہ ہے. ہاں اور کیا؟ ارے فاسٹ جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ کوریئر ہے نا. یہ اللہ البدعۃ برید الکفر. اے لوگوں بدعت سے بچاؤ اپنے آپ کو. کیوں؟ یہ کفر کی پوسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ برید، ہاں امپوسٹ، ہاں ممتاز برید. اور کیا؟ کوریئر کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا مطلب؟ یہ بدعت کرو گے تو بدعت تمہیں کہاں تک پہنچا دے گا؟ کفر تک. اللہ، اس سلف کا قول تھا البدعۃ برید الکفر. نمبر 3، اس کو بھی یاد رکھیں، کفر کا معنی کیا اور یہ سلف کا معنی ہے. وہاں کہیں جوش میں ایسا نہیں آ کے کہہ دیں، یہ تو ضرور کہہ دیں گے ماشاءاللہ، ارے نہیں یہ کیا شیخ صاحب بھی ذرا سے کچھ لوز ہے. نہیں، کیا ہے بھائی؟ کفر دون کفرین. کیا ہے کفر دون؟ یہی نقطہ نہ سمجھنے کی بنا پر کسی کو بھی انسان اسلام سے خارج کر دے گا. کیا ہے کفر دون کفرین؟ کفر کی 2 قسمیں ہیں. کفر کی 2 قسمیں ہیں، یا یوں سمجھے کفر کے مراتب ہیں. اور بعض اہل علم نے سمجھانے کے لیے کہا جس طرح سے ایمان کے مراتب ہیں، کسی دنیا کے سارے مومن ایک درجے میں نہیں ہوتے، اسی طرح سے کفر کرنے والے بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے ایمان کے مراتب ہیں ایسے کس کے مراتب ہیں؟ کفر کے مراتب ہیں. اسی کو اسلاف کہتے ہیں کفر دون کفر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ کفر تو ایسے ہیں کہ جو مخرج عن الملہ ہیں، یعنی واقعی اس کفر کے کر لینے کے بعد انسان کلی طور پر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. نہ اس سے سلام جائز ہے، نہ اس کے ہاں نکاح جائز ہے، نہ اس کی جنازہ جائز ہے، نہ اس کو مسلم قبرستان میں دفنانا جائز. بالکل وہ کافروں میں شامل ہو گیا. ایک کفر تو یہ ہے. اور دوسرا کفر کیا ہے؟ وہ دوسرا اس سے نیچے والا، یعنی وہ ایسا عمل ہے اس کو کفر تو قرار دیا گیا لیکن بہرحال وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس کو کہا جاتا ہے کفر اصغر. کیا کہتے ہیں؟ کفر اصغر. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. مثال کے طور پر بہت ساری قرآنی آیات بھی ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون ظالمون. کیا ہے؟ کفر دون کفر نہیں. نمبر 2، حدیث کو آگے دیکھو، خود قرآن کو ذرا دیکھو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. شکر کرو اور کفر نہ کرو. دیکھو یہاں شکر گزار ناشکری کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ کفر. لیکن دنیا میں سب کا اتفاق ہے کہ ناشکری کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کفر ہے، اسلام نے کفر کہا ہے، قرآن نے، لیکن ایسا کفر نہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دے. من اتا امرأتہ، جو انسان حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، فقد کفر بما انزل علی
محمد، تو گویا اس نے نبی پر جو کتاب نازل کی اس کا اس نے کیا کر دیا؟ کفر کر دیا۔ حالانکہ کافر نہیں ہوا، حلال سمجھا تب تو کافر، لاپرواہی لا علمی کے بنا پر کر ڈالا، قرآن کا انکار نہیں کرتا تو کافر نہیں بنا۔ کفر دون کفر من اتا کاہنن، بہت ساری روایتیں ہیں۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر جہاں اس کفر کی بات آئی تو کہتے ہیں اہل علم، اہل علم، اور آپ سمجھتے ہیں امام ترمذی جب کہتے ہیں اہل علم تو صحابہ کرام تک مراد ہوتے ہیں۔ اہل علم نے اس معنی اس کی تعبیر کی کفر دون کفر۔ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے کتاب الایمان میں باب باندھتے، باب ظلم دون ظلم کفر دون کفر۔ اے لوگو، جس طرح سے ایمان کے درجات ہیں ایسے ہی کفر کے بھی درجات ہیں۔ جیسے ایمان کسی کا زیادہ کسی کا کم، کسی کا بہت زیادہ کسی کا بہت ہی کم، کسی کے رائی کے دانے کے برابر اور کسی کا پہاڑ کے برابر، ایسے ہی کفر بھی یکساں نہیں ہوتا، کفر کے بھی درجات ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا ظلم دون ظلم، شرک کے بھی درجات ہیں، شرک کے بھی درجات ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے تعویذ لٹکائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ فقط اشرکا ہے نا، فقط اشرکا۔ ایک انسان اگر کہتا شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس نے بھائی قرآنی آیات ہیں یا دعائیں ہیں بطور علاج کے، جیسے دوا فائدہ ویسے یہ فائدہ دے دیتی ہے، شفا دینے والا لیکن ذریعہ سبب کیا ہے؟ اب اس نے اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ شرک ہے، لیکن یہ شرک کیا ہوگا؟ اگر شافی کافی اللہ کو مانتا ہے، صرف کسی نے دیا لٹکا لیا، شرک تو ہے، لیکن اس کو کیا کہا جائے گا؟ شرک اصغر۔ کیوں؟ کیا دلیل؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کا تعویذ کاٹتے تھے کہتے شرک ہے اس کو نکال دو، لیکن اس کو کلمہ پڑھاتے نہیں تھے۔ اگر صحیح معنوں میں مشرک ہو چکا ہوتا اسلام سے خارج، دوبارہ کلمہ پڑھتا اور بیوی سے نکاح کا تجدید کرنا، لیکن نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب، انہوں نے گلے میں تعویذ باندھ رکھی تھی کیونکہ آنکھ میں تکلیف تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا رکھی تھی، ایک دن دیکھ لیا تو کیا کہا؟ عبداللہ کے شرک جو ہے، شیطان عبداللہ اور اس کے گھر والوں سے شرک کرانا چاہتا تھا، شرک نہیں کرا سکا، تو تعویذ کے ذریعے ہماری بیوی کو چڑھا کر کے عبداللہ کے گھر میں شرک لایا، نکال کر کے پھینک دیا اور نکال کر کے پھینک دیا اور کہا یہ شیطان تمہاری آنکھوں میں انگلی ڈالتا ہے جس کی میں تکلیف ہوتی ہے، دعا پڑھا، کہا یہ دعا پڑھو، کبھی نہیں۔ واقعی بالکل آنکھ درست ہو گئی، کبھی تکلیف نہیں۔ دیکھیں بیوی کے گلے سے تو تعویذ نکال دیا، حدیث بھی سنا دیا، شرک بھی کہا، لیکن بیوی کو دوبارہ کلمہ نہیں پڑھایا۔ اگر وہ مرتد شرک اکبر ہوتا، مرتد ہو چکی ہوتی تو صحابہ کرام ایسے لوگوں سے دوبارہ کلمہ ضرور پڑھواتے، لیکن کلمہ نہ پڑھوانا اس بات کی نشانی ہے کہ ہاں اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہ جب تک یہ مسئلہ نہیں سمجھیں گے، کفر کے مراتب کتنے ہو گئے؟ 3۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، جہاں بھی کفر کا لفظ دیکھیں گے انسان کو کافر قرار دے کر کے سب کچھ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس لیے یہ ہمیشہ، اور یہ کوئی نیا نہیں، ہم نے کہا یہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا، یہی منہج تھا سلف کا۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر یہی معنی بتایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے دلائل کے ذریعے اپنے صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں یہ باب قائم کیا، کیوں؟ اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ آگے بات سمجھ میں چلو۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور کہ ہمیشہ
اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، حق جو اس باب کا خلاصہ اس چیپٹر کا، وہ حق کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اس میں کسی انسان کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے حقائق بیان کر دینے کے بعد صرف ایک ہی بات کا حکم دیا، کیا؟ آپ اس کی اتباع کریں۔ حق واضح ہے، شریعت سادی کی ہمیں ضرورت نہیں، شریعت بیان کرنے کی ضرورت ہے اور شریعت پر عمل کرنے، پیروی کی ضرورت، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ چنانچہ اللہ اکبر، آپ حضرات سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 اور 19، اللہ اکبر، سورہ جاسیہ 18 اور 19 ذرا دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ساری نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر آپ کا آیا زمانہ، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو بھی دین کی ایک شریعت عطا کیا ہے، اور وہ شریعت کیسی ہے؟ کتاب و سنت کی شکل میں، فاتبعھا، آپ اسی شریعت کی پابندی کریں۔ یہ ضمیر کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے نا، فتبعہ نہیں ہے، کیا؟ فتبعھا، ہاں مؤنث، شریعت کی طرف ضمیر جا رہے، آپ اسی شریعت کی پیروی کریں جو آپ کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ پتہ چلا شریعت سادی کی کسی کو اجازت نہیں، شریعت کی پیروی کا حکم ہے، شریعت مکمل ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اور کب بیان کیا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب۔ کچھ لوگوں نے بڑا عجیب چکرا چلایا ہے، غور سے سنو، یہ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے ہیلے بہانے۔ بھائی اللہ نے نازل کیا، صحابہ نے جمع کیا، غور سے سنو، صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ نے نازل کیا، نبی نے پہنچایا، صحابہ نے اکٹھا کیا، لیکن مغز نکالنا پھر ہمارے اماموں کا کام تھا۔ کہتے ہیں پھر عمل کرنے کے لائق ہمارے اماموں نے بنایا۔ اللہ اکبر، دیکھا اپنے دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال۔ اچھا میرے بھائی کو ذرا سوچو، اللہ کیا فرما رہے؟ فتبعھا، اس کا مطلب صحابہ وغیرہ نے عمل کیا، جمع تو کیا، لیکن ابھی عمل کرنے کے لائق اس شریعت اس زمانے میں نہیں تھی۔ اور قرآن کیا اس کی تردید کر رہا ہے؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے آپ لوگوں کے لیے شریعت مقرر کر دیا ہے، آپ کا فاتبعھا، اسی کی آپ لوگ پیروی کریں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، شریعت سے دور اور جاہل دور رہنے والے لا علم جہال جو ہیں، ان کے بنائی ہوئی خود ساختہ شریعت کی پیروی نہ کریں۔ کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، آپ کو کچھ فائدہ ذرہ برابر پہنچا نہیں سکتی۔ تو ہمارا کام اتباع ہے۔ صحابہ نے جمع کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے صحابہ کو عمل کا طریقہ سکھلایا، شریعت پر چلنے کا طریقہ بتایا، صاف کچھ وعدے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا دنیا قیامت تک آنے والے لوگوں کا کام دو ہے، شریعت پہنچانا اور شریعت کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کفر دون کفر، پہلا معنی کیا تھا؟ کسی نص کا، عقیدے کا انکار صحیح معنوں میں کفر ہے۔ نمبر دو، کفر تو نہیں ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دے، جیسے میں نے کہا البدعۃ برید الکفر، اور سورۃ نور کے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، اور روافضہ کی میں نے مثال دی، صحابہ کو برا بھلا کر کے مخالفت کر کے کہاں تک پہنچ گئے، ان کا انجام آج آپ دیکھ لیں۔ نمبر تین، صحیح معنوں میں کفر ہی ہے لیکن کفر دون
کفر، یعنی کفر کے مراتب ہیں. کفر کبھی انسان بڑا کفر کرتا ہے جس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا کفر ہے جیسے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. دیکھیں یہاں کفر کا لفظ تو ہے لیکن کفر کے معنی کیا ہے؟ ناشکری، یعنی گناہ، نافرمانی. اسی لیے جب اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں عورتوں صدقہ کرو، چونکہ تم کو جہنم میں ہم نے سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. صاحب نے کہا رسول اللہ میری ماں اور بہنوں کو کیا قصور ہے جو بیچاری زیادہ جہنم میں اتنی محنت کرتی ہیں اور جہنم میں جلتے آپ نے دیکھا؟ نے فرمایا بکفرہن، ان کے کفر کرنے کی بنا پر. یا رسول اکفرن باللہ، یہ ہماری مائیں بہنیں اللہ کا کفر کرتی ہیں. نے فرمایا نہیں، اللہ کا کفر نہیں بلکہ یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کے احسانات کا کفر کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کفر بہت ساری چیزوں پر بولا جاتا ہے لیکن وہاں مراد اسلام سے خارج نہیں بلکہ کفر دون کفر. بس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اشہد ان محمد رسول اللہ.